أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. سورۃ المعارج کا یہ پہلا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 35 آیات پر مشتمل اس رکوع کی تشریح اور وضاحت سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے بہت پہلے نازل ہوئی. یہ زمانہ وہ تھا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان مخالفین کو چند باتوں پر بڑا تعجب ہو رہا تھا، جن میں ایک بات تو یہ تھی کہ ہمارے ہی درمیان میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت رسول کیوں منتخب فرما لیا. بڑے اچنبے میں پڑے ہوئے تھے. بڑا ان کو تعجب تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، میدان حشر میں لا کھڑے کریں گے. ان کو حیرت ہوتی تھی اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا تباہ کر دی جائے گی، قیامت برپا ہوگی، جبکہ اس دنیا میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ ہیں اور لمبے چوڑے سمندر ہیں، یہاں سے وہاں تک مسافتیں ہیں، اور پھر میدان حشر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا جو فگر رہا ہوگا وہ فگرز میں یہ کہا کرتے تھے کہ لاکھوں لوگوں کا حساب کتاب کیسے ہو سکتا ہے، ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ سب کو کیسے نمٹا لے گا. یہ سوالات تھے جو عام طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین مکہ رکھا کرتے تھے، اور ابھی ان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں پر دست درازی کریں، مارم پیٹی شروع کریں. ابھی ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، بنی ہاشم کا ایک ڈر تھا، رعب تھا، دبدبہ تھا، جس کی وجہ سے یہ ہمت نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کر سکیں. اور ابھی آپس میں وہ اتحاد نہیں ہوا تھا جس اتحاد کے ہونے کے بعد مسلمانوں کا انہوں نے مکہ مکرمہ میں جینا
اجیرن کر دیا، دوبھر کر دیا، اور مسلمان ہجرت پر مجبور ہوتے چلے گئے۔ ابھی بکھرے ہوئے ہیں، مختلف الخیال ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ رائے زنی کرے اسلام کے سلسلے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سلسلے میں۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ بھی نازل فرمائی۔ یہی وہ زمانہ ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج بھی نازل فرمائی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قیامت کی حقیقتوں کا تذکرہ کیا کہ یہ کیسے واقع ہو کر رہیں گی، ان میں تمہارے لیے جو ایک ناممکن پن ہے، مشکل کیسے ہو سکتا ہے، یہ تصور ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کس قدر آسان ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی بلندیوں تک فرشتوں کی حضوری کیسے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے من اللہ ذی المعارج ارشاد فرمایا، تو اسی لفظ معارج کی بنیاد پر اس کو سورۃ المعارج کے نام سے موصول کیا گیا۔ وہ سورت جس میں لفظ معارج وارد ہوا ہے، آیا ہے۔ لفظ معارج کیا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں بھی اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے گی۔ آغاز ہوا اس سورت کا ایک سوال سے، سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کے سلسلے میں۔ سأل سائل کا ترجمہ دو طرح سے کیا گیا۔ پہلا ترجمہ وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، سوال کیا سوال کرنے والے نے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ عذاب کیسے واقع ہوگا۔ لیکن دوسرا ایک اور ترجمہ ہے، اور وہ ترجمہ زیادہ صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ یہاں ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے جو اشارہ کرتا ہے کہ یہ دوسرا ترجمہ قرین قیاس ہے۔ کیا؟ سألہ کے معنی مطالبے کے بھی ہوتے ہیں عربی میں، یہ کامن یوز ہے، کوئی ریئر قسم کا استعمال نہیں ہے۔ عربی زبان میں مطالبہ کرنے کے لیے بھی لفظ سألہ کا استعمال کیا جاتا ہے، مطالبہ کیا۔ اور یہ ترجمہ یا یہ مفہوم مفسرین نے، بڑے بڑے عربی داں مفسرین جس میں امام طبری ہے، امام زمخشری ہے، امام ابن کثیر ہے، امام قرطبی ہے، اونچے درجے کے مفسرین ہیں، ان سب نے یہ جو ترجمہ کیا، یہ جو مفہوم لیا کہ مطالبہ کیا، مطالبہ کرنے والے نے عذاب کا، یہ ترجمہ اس لیے کیا اور یہ مفہوم اس لیے لیا کہ یہاں پہ لفظ با ہے۔ پوچھنے کا جب عرب مفہوم ادا کرنا چاہتا ہے تو لفظ عن استعمال کرتا ہے، لہذا عرب کہے گا سألت عن اسمک، میں نے تمہارے نام کے بارے میں پوچھا، عن اسمک، بھی اسمک نہیں کہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے سأل سائل بعذاب واقع، تو بھی عذاب کی وجہ سے با کا جو صلہ ہے، لفظ با جو ہے عن کے بجائے، اس کی وجہ سے مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہاں مطالبہ ہے، اور اس مطالبے کے لیے انہوں نے تاریخی روایتیں بھی پیش کی کہ ابو جہل نے بھی مطالبہ کیا تھا، اور نضر ابن شمیل نامی اور ایک مشرک مکہ تھا، اس نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ذرا عذاب پیش کرو، جب آپ دھمکی دے رہے ہیں قیامت ہوگی، عذاب آئے گا، پکڑ میں پھنسیں گے، تو اس کو پیش کر دو۔ مطالبہ کیا، مطالبہ کرنے والے نے، ایک سائل نے مطالبہ کیا کہ عذاب کیسے واقع ہونے والا ہے، ذرا آپ ہم کو بتا دیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مطالبہ سارے نبیوں کی زندگی میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ہود علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت پیش کی اور یہ کہا کہ اگر تم انکار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نظام کی مخالفت کرو گے، نافرمانی کرو گے، بغاوت کرو گے، تو ایک عذاب میں پھنس جاؤ گے، تو قوموں نے یہی جواب دیا کہ ذرا دکھائیے عذاب، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کیا آپ بار بار عذاب کی دھمکی دیتے رہتے ہیں؟
ذرا عذاب کو لے کر آئیے، پیش کریے، ہم بھی دیکھ لیں عذاب کیا ہے۔ اور یہ کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بار بار پیش آئی، یہاں تک کہ وہ آخری وقت تھا جبکہ جنگ بدر کے لیے مکے کے مشرکین نکل رہے تھے، تو ابو جہل بیت اللہ میں، کعبے میں اندر گھس کر غلاف کعبہ پکڑ کر کہتا ہے کہ بہت ہو گیا، اب آپ فائنل کر دیجئے اعلامیہ۔ اور یہ اس نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اب اگر محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی ہے تو پھر مجھ پر پتھروں کی بارش کر کے مجھے ختم کر دیجیے۔ وہی ہوا پھر بدر کے میدان میں پتھروں کی بارش ہوئی، پتھر مار مار کے اس کو ایک گڑھے میں دبا دیا گیا۔ تو یہ بار بار عذاب کا مطالبہ ہوتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا اگر آپ سچے رسول ہیں تو ذرا عذاب دکھا دیجیے۔ یہ مفہوم جو مفسرین نے لیا، اس کی تائید آگے کی آیتیں اور آگے کا جو سلسلے کلام ہے وہ بھی بہت زیادہ تقویت کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ تائید اس لیے ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان بہت عجلت پسند ہے، جلد باز ہے، بے صبر ہے، اور خطرناک چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ اس کو نہیں معلوم کہ نتیجہ کتنا خطرناک ہوگا، لیکن چیلنج کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چل رہا ہے جو سورت کا سیاق ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہاں سآلہ کا مفہوم مطالبہ کرنے کا ہے، اور بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا اگر آپ سوال کرنے کے معنوں میں، کیونکہ ہم اردو میں بھی کبھی کبھی سوال کرنا اس معنوں میں لے لیتے ہیں کہ بھائی وہ قرضے کا سوال کر رہے ہیں اور وہ جو ہے فلاں چیز کا سوال کر رہے ہیں، وہاں پہ مفہوم یہ نہیں ہوتا وہ انکوائری کر رہے ہیں بلکہ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے مفہوم۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک واقع ہو جانے والے عذاب کے سلسلے میں سوال کرنے والے نے سوال کیا یا مطالبہ کرنے والے نے مطالبہ کیا، للکافرین لیس له دافع، اس کو نہیں معلوم منکر کے لیے اس عذاب کو پش کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی، اس عذاب کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ دفع کرنا آپ جانتے ہیں، روک دینا، پش کرنا، دور کرنا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ عذاب ہوگا جو کافروں کے لیے جب واقع ہوگا تو اس کو دور کرنے کی کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، روک نہیں سکے گا کوئی۔ جب واقع ہوگا تو واقع ہو کر رہے گا، جب وہ نازل ہوگا تو نازل ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت بھی پھر اس کو روک نہیں سکتی، وہ ہر حال میں نازل ہو کر رہے گا۔ لیس لہو، نہیں ہوگا اس کے لیے، دافع، کوئی دفع کرنے والا، دور کرنے والا۔ کیوں؟ یہ عذاب کہاں سے آئے گا، یہ فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا عالم کیا ہے؟ ذی المعارج، وہ بہت بلندیوں والا ہے، عروج والا ہے۔ عارجہ کے معنی ہوتے ہیں اصلاً اوپر چڑھنا، اسی سے ایک لفظ بہت معروف ہے نا، آپ نے سنا ہوگا، معراج۔ معراج اتنا مظلوم لفظ ہے کہ ایک اسلامک اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا کہ معراج کے کیا معنی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آئی تھنک معراج ایسا کچھ ہے، وہ اس نے کہا جواب میں، معراج میری حکومت تھی۔ تو یہ معراج جو ہے یہ معراج نہیں ہے، یہ عارجہ سے ہے، عین را جیم۔ عربی زبان میں اگر آپ صحیح تلفظ کریں گے تو پھر روٹ ورڈ پکڑنے میں مشکل نہیں ہوتی، لیکن تلفظ اگر صحیح نہیں ہوتا ہے نا تو پھر جڑ پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، مفہوم بہت بگڑ جاتا ہے۔ عین اس کا جو تلفظ ہے، جیسے میں آپ کا حلق دبا رہا ہوں، معراج، یہ مفہوم اگر آپ پکڑ لیں گے اور یہ تلفظ اگر آپ پکڑیں گے، یہ پروننسیشن صحیح کریں گے تو آپ دیکھیں گے عین، را اور جیم میں ہمیشہ بلندی کا مفہوم ہوتا ہے۔ اسی لیے عروج اردو میں کہتے ہیں، بڑا عروج ملا ان کو، بڑی بلندی ملی۔ اسی سے معارج ہوتا ہے، معارج کے معنی خوب زینے والا، بڑے درجات والا، بڑی عظمتوں والا، بڑی بلندی والا۔ یہ عذاب کس کی جانب سے آئے گا، یا فیصلے عذاب کس کی جانب سے آئے گا؟ اس پروردگار کی جانب سے آئے گا، اس اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئے گا جس کی بڑی عظمتیں ہیں، بہت اونچے درجات ہیں،
اتنے اونچے درجات ہے، اتنے اونچے درجات ہے کہ اس کے دربار میں فرشتوں کو بھی چڑھنا پڑتا ہے، بلند ہونا پڑتا ہے. تعرج الملائکۃ، یہی عروج کا لفظ دیکھیے، تعرج، چڑھتے ہیں فرشتے، اوپر اٹھتے ہیں فرشتے اس کے دربار میں. والروح اور جبرائیل امین. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر مقام پر فرشتوں کے ذکر کے ساتھ حضرت جبرائیل کو الگ کیا، یہ اعزاز کے لیے ہے، اہمیت کے لیے ہے. جب آپ کسی چیز کو اہمیت دینا چاہتے ہیں تو اس کا علیحدہ تذکرہ کرتے ہیں. میں نے کھانا کھایا اور بریانی بھی، کیوں بریانی کھانے میں نہیں تھی، لیکن لوگوں کو آپ بتانا چاہتے ہیں اس میں ایک بہترین چیز بھی تھی جو میں کھایا. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی آپ دیکھیں گے اور مقامات پہ دیکھیں گے، آپ سورۃ القدر میں دیکھیں گے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی اسلوب اختیار فرمایا. اور وہ اسلوب یہ ہے کہ فرشتوں کا ذکر، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں کہ ذکر الخاص بعد العام، عمومی تذکرے کے بعد خصوصی چیز کا تذکرہ کرنا. لہذا فرمایا تعرج الملائکۃ، اس کے دربار میں بلند ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں فرشتے. والروح اور جبرائیل امین کی. اور حضرت جبرائیل امین کا لقب روح اس لیے ہے کہ حضرت جبرائیل امین کی ذمہ داری ہے اللہ کے فیصلوں کو دنیا تک لانا اور دنیا کی رپورٹ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچانا. اور یہی اللہ کے فیصلے وحی کی شکل میں ہوتے تھے جو جبرائیل امین لے کر آیا کرتے تھے نبیوں اور رسولوں پر. لہذا روح کے لقب سے حضرت جبرائیل امین کو قرآن مجید میں بار بار موصوف کیا گیا. یہ ایک ٹائٹل ہے گویا کہ حضرت جبرائیل کا. تعرج الملائکۃ، فرشتے چڑھتے ہیں اس کے دربار میں، اور روح الامین بھی حضرت جبرائیل بھی. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، ایک ایسے دن وہ حاضری دیں گے اور کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جس دن کی مقدار ہوگی تمہارے 50,000 سال کے برابر. یہ 50,000 سال کا جو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور دوسرے دو مقامات ہیں جس میں سورۃ سجدہ ہے اور سورۃ الحج ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کا تذکرہ فرمایا. تو یہ 50,000 اور 1000 یہ دو الگ الگ کیوں ہیں، اس کو ہم پہلے سمجھیں. پھر یہ 50,000 سال اور اللہ کا ایک دن، اس کو ہم بعد میں سمجھیں دوسرے مرحلے میں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے 1000 سنۃ مما تعدون جو فرمایا سورۃ الحج میں، وہ سورۃ الحج میں آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جو بات کا تذکرہ فرما رہا ہے وہ یہ کہ قوموں کے فیصلے، دنیا میں بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے فیصلے، جب ان فیصلوں کا تذکرہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسے دن میں مولا فیصلے فرماتا ہے جس دن کا عالم یہ ہے کہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. وہ ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. مفسرین نے فرمایا کہ 1000 کے معنی کاؤنٹنگ 1000 نہیں، پورے 1000 نہیں، بلکہ آپ حیرت کریں گے عربی میں 1000 کے اوپر گنتی نہیں ہے. عربی میں 1000 کے اوپر گنتی نہیں ہے، میاتن ہے، اس کے بعد پھر الفن ہے. یہ جو اردو میں 1 لاکھ ہے اور پھر 100 لاکھ ہو جاتے ہیں تو کروڑ ہے، عربی میں نہیں ہے. ہم یہ ایک الگ بات ہے. اب موجودہ دور میں عربوں نے انگلش سے ملین اور بلین لے لیا، ابھی لیا، یہ تو 40-50 سال پہلے، 100 سال پہلے کی داستان. لیکن آپ پورے قرآن مجید کے ذخیرے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اور کلاسیکل لٹریچر میں کہیں بھی الفن کے اوپر کا لفظ نہیں دیکھیں گے. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں الفن سے مراد، ابھی میں سورۃ الحج کی آیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، 1000 سنۃ مما تعدون جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو 1000 سنہ سے مراد 1000 سال سے مراد کثرت سے لمبا پیریڈ. اور آپ ذرا غور کر لیجیے، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو کچھ دنیا میں آئے ہیں ان کا عالم یہی ہے کہ 1000 سال لگ گئے. 1000 سال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا دین قائم کرو، پھر مہلت ختم کر دی. اور 1000 کے معنی پھر آپ گنیے مت، پورے ٹوٹل 100030 آگے پیچھے
900, 950 اور 1100 سال، اس طرح کی مدت. پھر آپ دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو مہلت ملی اور 500 سال ان کے عروج کے تھے، ترقی کے تھے، اور 500 سال تک وہ زوال پہ آتے چلے گئے، اپنے آپ کو نہیں سنبھالے. اور پھر ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور پھر صحابہ نے 40 سال میں نقشہ بدل دیا اور بہترین دنیا ہم کو دے کر گئے. پوری یہاں سے وہاں تک اسلامی حکومت یہ دے کر صحابہ چلے گئے، وہ رخصت ہو گئے، وہ نسل چلی گئی. ہم کو قریب قریب 1000 سال ملے. 500 سال تو ہم پورے اوپر اٹھتے رہے، 500 سال گرتے رہے، گرتے گرتے پچھلے 4-5 سال 200-300 سال سے تو اتنا گر گئے کہ اس کی آخری حدی نہیں رہ گئی. تو پھر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ طاقتور قوموں کو میں ان کا نام کیوں لوں، اب وہ تو طاقتور بھی نہیں رہ گئے، خود اپنے وائٹ ہاؤس میں جھگڑا کر رہے ہیں. تو طاقتور قوموں پر اللہ تعالیٰ جو 200-250 سال مہلت دیا تو ہم کو لمبی لگتی ہے، لیکن ہم کو کتنی مہلت دیا؟ ہم کو بھی تو 1000 سال دیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ زوال پذیر ہو گئے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہلت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی بھی قوم کے لیے 1000 سال کوئی بڑی بات نہیں ہے، 500 سال، 600 سال، 800 سال کوئی بڑی بات نہیں. یہ چھوٹی سی مدت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہمارے نزدیک بہت بڑی بات، لمبی بات ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں آ رہا فیصلہ، کیوں نہیں آ رہا؟ ہم 13 سال سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کو، 12 سال سے دیکھ رہے ہیں ان کی مخالفت ہو رہی ہے، ان کی فتح، کامرانی، نصرت کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ مشرکین کے لیے تباہی کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ ہم 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، 50 سال سے دیکھ رہے ہیں، امریکہ ٹھوکتا جا رہا، مار رہا، ہمارے سر پہ پیٹ رہا، اللہ کا فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ اگر ہم حق پر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طاقت سب کیوں نہیں کر دیتا؟ کیوں سب کرے گا؟ ان کو بھی دے گا 600 سال، 700 سال، 800 سال، ان کو بھی دے گا. جب ہم کو دیا، ایک ایک ملک کو دیا، ہمارے ملک میں اس نے دیے، ترکیوں کو اس نے دیا، بغداد میں، عراق میں اس نے دیا، ایک ایک ملک کو اس نے 5-5, 600 سال کی مہلت دی. تو ہمارے دشمن کو کیوں نہیں دے گا؟ ایسی تھوڑی نا انصافی ہو کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان یومن عند ربک، تمہارے لیے جیسے ایک دن ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے تمہارے 1000 سال ہے. چھوٹی سی مدت ہے، بہت چھوٹی سی مدت ہے. یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، جلدی جلدی بھوک لگتی ہے، ہر گھنٹے سوا گھنٹے پہ آپ ان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، وہ شور مچانے لگتے ہیں. لیکن بڑا آدمی ہوتا ہے 8 گھنٹے صبر کر لیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس کا پیریڈ، اس کی مہلت، اس کی مدت چھوٹی ہوتی ہے. ہم بڑی حقیر سی مخلوق ہے، ہمارے لیے تو 70 سال 80 سال بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ عظیم الشان رتبے والا، عظمت والا، اس کے لیے تو 1000 سال 2000 سال کوئی چیز نہیں ہے، لاکھوں سال اس کے لیے کوئی چیز نہیں. تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے 1000 سال جو فرمایا نزول عذاب کے لیے، مہلت ختم کرنے کے لیے ہے وہاں پر، وہ 1000 سال اس کو سمجھ لیں. ورنہ پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں قرآن مجید میں ایک جگہ 1000 ہے، ایک جگہ 50,000 ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں بھی 1000 سال کا تذکرہ فرمایا. اور سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے جو 1000 سال کا تذکرہ فرمایا وہ دراصل فرشتوں کو دنیا سے عالم بالا تک جانے میں جو مدت لگتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا. فرشتے جب عالم بالا کے لیے چڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تو 1000 سال برابر، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کی نگاہوں میں تو وہ ایک دن کا کچھ حصہ، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر وہ فرشتے چڑھ رہے ہیں اور اس میں ان کو 250 سال لگے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گویا کہ وہ 3.5-4 گھنٹے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتے ہمارے دربار میں تمہارے نام اعمال کو، تمہارے کارناموں کو، تمہاری رپورٹ کو لے کر چڑھتے ہیں تو وہ دراصل ایک دن کا کچھ حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ دن کی مقدار تمہارے سامنے، تمہارے لیے 1000 سال کے برابر ہوتی ہے.
یہاں آپ دیکھیں گے سورۃ المعارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میدان حشر جو برپا ہوگا، قیامت کا جو دن ہوگا، وہ دن چونکہ مشرکین مکہ کو یہ بڑا تعجب تھا ایک دن میں فیصلے کیسے ہو جائیں گے بھائی، دیکھتے دیکھتے ایک ٹیچر کلاس روم میں 100 بچوں کا اٹینڈنس میں لے پاتے ہیں، دن گزرتا چلا جاتا، اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کا حساب ایک دن میں کیسے لے لے گا؟ یوم القیامہ آیا نا، قیامت کا دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندو جس کو تم 50,000 سال سمجھتے ہو نا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دن کے برابر بھی نہیں، اس سے بھی کم تھا، 50,000 سال، آدھا لاکھ۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کیسے، یہ میدان حشر میں اتنا لمبی مدت تک دن کا، تو دن، یہ دن اور رات کو ذہن سے آپ نکال دیجئے، یہ دن اور رات تو سورج کی وجہ سے ہمارے سامنے ہے، عالم بالا میں یہ سورج ورج یہ دن اور رات یہ نہیں ہے، تو یوم کا ترجمہ کیجئے ایک پیریڈ، ایک مدت، ایک خصوصی قسم کی مدت، وہ ایسی ہوگی، اتنی طویل ہوگی کہ تمہارے لیے تو 50,000 سال کے برابر، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت ہلکی پھلکی۔ یہ تشریح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اب عرض کرتا رہتا ہوں کہ ذرا ہمارے بر صغیر میں، ہندو پاک میں اردو سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، عربی دانی کی ذرا قلت ہے، تو یہاں بہت سے اعتراضات قائم ہو جاتے ہیں، بہت سے جوابات بھی ہیں بلا وجہ اردو تفسیروں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت کلیئر کٹ اس کی تشریح کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بعد کوئی اور تشریح کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد نے، امام احمد بن حنبل نے، بیہقی نے، امام نسائی نے، بہت بے شمار محدثین، بلکہ امام بخاری بھی اختصار کے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث زکات کے باب میں، قیامت کے باب میں نہیں، چیپٹر اس کا زکات ہے، لیکن لفظ تشریح کر رہا ہے قیامت کے دن کی، اور وہ کیا ہے لفظ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دیکھو ٹھیک ٹھاک زکات ادا کرو، اگر سونے کی زکات کی ادائیگی میں ڈنڈی مارو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ سونے کی دھات کی تختیاں بنا دے گا، اس کو آگ میں گرم کیا جائے گا، اس سے تمہاری پشتوں کو، پیشانیوں کو، پیٹوں کو داغا جائے گا، اور اس دن کی مقدار ہوگی 50,000 سال۔ اونٹوں کی زکات دینے میں ڈنڈی مارو گے تو اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن ان اونٹوں کے پیروں تلے زکات میں ڈنڈی مارنے والے کو رون دے گا، روندنے کے لیے لگا دے گا، اور بڑے ان کے جو کھر ہوتے ہیں نوکیلے ہو جائیں گے، پاش کر دیں گے وہ، اور پھر انسان مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا، دوبارہ جسم دیا جائے گا، پھر اونٹ روندیں گے۔ ایسے دن میں جس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی، اور جو بکروں مویشیوں کی زکات کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مویشیوں کو ان بکروں کو انتہائی نوکیلے کھر دے گا، اور ان مویشیوں کے مالک کو ان کے پیروں نیچے روندا جائے گا، وہ رونتے چلے جائیں گے، ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50,000 سال، اور ایک صحابی نے تعجب کیا، یہ حصہ روایت کا اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ ایک صحابی نے تعجب کیا، اللہ کے رسول 50,000 سال، کیا حشر ہوگا پیروں کا، کتنا لمبا انتظار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے اعمال کے اعتبار سے جو مومن صادق ہوگا، نیکوکار، نیکیوں کی جانب سبقت کرنے والا، سابقون، اس کے لیے تو 2 رکعت کا وقت ہوگا، اور فرمایا جو ذرا کم ہوں گے تو ان کو سمجھ لو اشراق سے لے کے ظہر تک، اور کم ہوں گے تو ان کو سمجھ لو ظہر سے لے کے عصر تک۔ آپ نے مثال دی کہ یہ گیپ جو ہے نا، یہ بڑھے گا گھٹے گا، جیسے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے گھٹ رہا ہے، اعمال صالحہ بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں، اس اعتبار سے اس دن کی کیفیت بھی بڑھتی ہوئی گھٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ گزشتہ
جو اس سے پہلے سورۃ الحاقہ گزری اس میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ یہ جب انسان کے اوپر آفت آتی ہے وقت نہیں کٹتا، اور انسان کے ساتھ جب وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتا رہتا ہے دیکھتے دیکھتے وقت گزر جاتا ہے، چند منٹوں میں ایسا محسوس ہوتا ہے سب قصہ ختم ہو گیا۔ لہذا قیامت کے دن جب اہل اللہ کا اعزاز ہوتا رہے گا تو ان کو بہت جلدی ہر کافر کے حساب کتاب کے ساتھ، جس کو میں نے عرض کیا نا وی آئی پی ٹریٹمنٹ، کھڑا کھٹن کو جنت تک پہنچا دیا جائے گا۔ آج جو کھڑے ہوئے ہوں گے 400 سال حساب دے رہے ہوں گے اپنی 80 سالہ زندگی کا، کہاں کہاں سے کمایا تھا، کیا کیا کھایا تھا، کیا کیا خرچ کیا تھا، جوانی کہاں گوا دی تھی، وہ ان کے لیے تو پھر صدیاں گزر جائیں گی، پیر نہیں ہل پائیں گے۔ لہذا یہ وہ دن ہوگا جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار وضاحت فرما رہے ہیں، اور حدیث صحیح ہے، بیشتر محدثین کے پاس ہے کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی تو یہ میدان حشر کا دن ہوگا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، وہ پیریڈ اتنا لمبا پیریڈ ہوگا جیسے تمہارے لیے 50,000 سال۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وقت کی اضافت جو ہے نا یہ ہماری جانب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں، وقت تو وقت ہے ہی نہیں، نہ سورج ڈوبتا ہے نہ سورج نکلتا، وہاں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم لوگ مجبور ہوئے نا کہ ہم نے 60 سیکنڈ کا 1 منٹ بنایا، اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ بنایا، اور 24 گھنٹوں کا 1 دن بنایا۔ یہ تو ہماری اپنی مجبوری ہے، اور یہ روٹیشن کی وجہ سے ہے، جو روٹیٹ کر رہی ہے دنیا ایکسس پہ، جو گول کر رہی ہے۔ ایک تو ریولیوشن ہے، سورج کے اطراف چکر کاٹ رہی ہے، یہ خود گھوم رہی ہے لٹو کی طرح۔ یہ لٹو کی طرح جو گھومتی ہے تو یہ پورا ایک چکر کرتی ہے ایک خاص پیریڈ میں۔ یہ پیریڈ کو سب سے پہلے پکڑا عراقیوں نے، بابلی تہذیب جس کو کہتے ہیں بیبلنس، انہوں نے پکڑ لیا تھا۔ یہ کوئی یورپینز کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ اس میں مسلمانوں کا بہت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لینے کے بعد سے اندازہ کیا کہ ایک جو روٹیشن ہے، ایک جو چکر ہے، وہ چکر دراصل 24 گھنٹوں میں صحیح ڈیوائیڈ ہوتا ہے، اور 24 گھنٹوں کو 60 منٹ کے اعتبار سے ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، 60 منٹس کو 60 سیکنڈز کے اعتبار سے، یہاں تک کہ انہوں نے تحقیق کر لی تھی۔ یہ وقت کی تقسیم ہے، انسان نے کیا نا، انسان نے اپنی سہولت کے لحاظ سے کر لیا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ جو روٹیشن ہے، یہ جو دنیا گھوم رہی ہے سورج کے طرف نہیں، اپنے ایکسس پہ جیسے گول گھومتی جا رہی ہے، چکر کاٹنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، یہ جو گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے دن و رات ہوتے ہیں، ہم سورج کے سامنے آ جاتے ہیں تو دن، پھر دھیرے دھیرے ہم سورج کے، ہمارا دنیا کا حصہ سورج کے پیچھے چلا جاتا ہے تو رات، سورج ادھر ہے اور ہم ادھر ہے تو رات ہوگی۔ تو یہ اس کی اسپیڈ ہے 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، جو گھوم رہی ہے اس کی اسپیڈ کتنی ہے؟ 1 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر، یعنی میں جملہ مکمل کرنے سے پہلے آپ کی دنیا یہاں سے شمس آباد ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہے، شاید اس سے بھی آگے، وہ بھی 25 کلومیٹر ہوگا۔ اور عالم یہ ہے کہ 10 سیکنڈ میں یہ دنیا چکر لگاتی ہے تیزی سے 300 کلومیٹر کا، 10 سیکنڈ میں، منٹ میں نہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے دہلی پہنچنے میں اس دنیا کو صرف 30 سیکنڈ لگتے ہیں، اتنا اس تیزی سے گھوم رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، اور یہاں پہ کھانا پکا رہے ہیں، پانی بھر رہے ہیں، اور پانی کو گھڑے میں بھر کے رکھتے ہیں، گلاس میں بھر کے رکھتے ہیں، جھلکتا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سواری، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح بنایا۔ اب جو یہ دنیا گھوم رہی ہے اس اسپیڈ سے، تو یہ پورا ایک گول چکر لگا لینے میں، ایسا گول پورا چکر کر لینے میں اس کو لگ رہے ہیں 24 گھنٹے۔ اب آپ ذرا سوچئے اگر اس دنیا کو آپ 100 گنا بڑا کر دیجئے تو 240 گھنٹے لگیں گے نہیں لگیں گے؟ یہ اتنی دنیا کو اگر آپ اس کا 100 گنا بڑا کر رہے ہیں، آپ ایک کپ کو گھمائیے اور کپ کا جو پکڑنے کا ہینڈل ہوتا ہے اس کو آپ نشانہ بنا لیجئے، تو دوبارہ نشانہ اپنی جگہ پہ آنے میں مثلاً اگر 1 سیکنڈ لگ رہا ہے، بڑے دیگ کو گھمائیں گے تو آپ 10 سیکنڈ لگیں گے نشانے پہ آنے میں۔ ذرا یہ
लॉजिक है, इस मैथमेटिकली घर में जाके चेक करिए इसको। तो ये पूरी कायनात जो है, ये पूरी कायनात आप सोचिए इसके घूमने की क्या रफ्तार होगी और कितने वक्त में एक चक्कर लगाने की होगी। आप अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ा एक गैप चाहिए, पीरियड चाहिए, कितना बड़ा पीरियड चाहिए। वह पीरियड मेरे और आपके एतबार से इस दुनिया के चक्कर काटने वाली रफ्तार से जो हमने गिनती शुरू की, तो उसके लिए हमको 50,000 साल तक की गिनती करनी पड़ेगी। यहाँ सुबह होगी, शाम होगी, सुबह होगी, शाम होगी, ऐसे ऐसे साल होगा, ऐसे ऐसे 50,000 साल हो गए। तो कहीं जाके मालूम ये हुआ कि आलम बाला का 1 घंटा 1 पीरियड पूरा हो रहा है, आधा घंटा पूरा हो रहा है। ये तो जितना आप आगे जाएंगे आलम बाला में जितना इंसान को ऊपर हाजिरी मिलती चली जाएगी, वक्त उतना ही इंसान के एतबार से तवील हो जाएगा, लेकिन आलम बाला के एतबार से छोटा होता चला जाएगा। ये अब ध्यान में रखे। लिहाजा इरशाद फरमाया कि तारुजुल मलाइकतु वरूह, वो दिन ऐसा होगा जिस दिन के अजाब वाक़ई हो रहा होगा, क़यामत का दिन, कि उस दिन परवरदिगार जो अज़मतों वाला है, बुलंद रुतबों वाला है, उसके दरबार में फरिश्ते हाजिर हो रहे होंगे और रूहुल अमीन भी हाजिर हो रहे होंगे, और उस दिन की मिक़दार होगी 50,000 सनतिन, 50,000 साल की। लिहाजा फस्बिर सब्रन जमीला, ऐ नबी आप खामोश रहिए, सब्र करिए, देखते रहिए क्या होने वाला है। ये समझ रहे हैं इन्नहुम यरौनहु बईदा, ये बहुत दूर की बात है, समझ रहे हैं कभी आएगी क़यामत। समझ रहा है इंसान मेरी जिंदगी में तो क़यामत ही नहीं आएगी, आएगी बाद में आएगी, बहुत सी अलामतें वो निकलती रहेंगी, कुछ होगा, उसके बाद जाके दुनिया तबाह होगी। वनरा को करीब आ, लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैं देख रहा हूँ उसके सर पे क़यामत है, बहुत करीब है, उससे बहुत करीब है। और मैं बार बार अर्ज कर चुका हूँ कि क़यामत बहुत करीब है, क्योंकि क़यामत क्या है, जिस दिन हमारी आंखें बंद हो गई, इंसान की, हजरत इंसान की आंखें बंद हो गई, क़यामत शुरू हो गई। अब तो टाइम नहीं है ना, मोहलत नहीं है, बंद, किस्सा खत्म। अब तो फ्रिज में रख दिया गया, समझ लीजिए अब कल ही निकाला जाएगा। खबर में बतौर अमानत, यालमु मुस्तक़र्रा मुस्तौदाअहा, जो मुस्तौदा है बतौर अमानत, जो गोदाम है जहाँ तुमको रखा जाने वाला है, वो हम जानते हैं, फरमाया अल्लाह ताला। लिहाजा वहाँ रख दिया जाएगा बतौर अमानत, खत्म। अब वो अमानत वही है, अब मैदान हशर में वो अमानत बर्पा होगी, निकाली जाएगी। रूह का मामला अलग है, रूह के साथ आलम बरज़ख में बहुत से मामला होंगे। लिहाजा फरमाया कि इंसान समझता है इन्नहुम यरौनहु बईदा, के क़यामत बहुत दूर है, वनराहु क़रीबा, लेकिन हम देख रहे हैं बहुत करीब है उससे। यौम तकूनु समाउ कल-मुहली, उस दिन ये समा, ये स्पेस, ये कायनात, ये सब का आलम ऐसा हो जाएगा जैसे तलछट। आप जब तेल को गर्म करते हैं और उसमें तलने के लिए जो चीजें डालते हैं, तो जैसे कफ उठता है और उसके बाद बैठ जाता है, फरमाया पूरी कायनात कफ की तरह हो जाएगी। वतकूनुल जिबालु कल-इन, पहाड़ों को बहुत बड़ी चीज समझते हो। हालांकि बेचारे वो मक्के के मुशरिकीन, उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने तो औरत देखा था, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जबल सौर देखा था, वो तो छोटे छोटे पहाड़ थे, वो बेचारे ना हिमालय देखे हुए थे, वो बेचारे ना अरारात की पहाड़ियों का सिलसिला देखे हुए थे, लेकिन फिर भी अपने पहाड़ों को बहुत बड़ा समझ रहे थे। फरमाया कि वो पहाड़ों को बहुत बड़ी चीज समझ रहे हैं। क़यामत का दिन ऐसा होगा, वतकूनुल जिबालु कल-इन, पहाड़ जो है, मैंने अर्ज किया था ना इससे पहले, सूरतुल हाक़ा में भी ये लफ्ज गुजर चुका है, इससे मिलता जुलता। सूरतुल कारिया में भी ये लफ्ज आएगा कि जब रुई धुनकी जाती थी तो रुई के जर्रे फिजा में उड़ते थे, हवा मंसूरा उसको कहा अल्लाह ताला ने। बिखरे हुए रेजे, जो पुराने लोगों ने अगर कभी देखा होगा, लिहाफ बनने के लिए, गजा बनने के लिए वो धुनकने का एक तार होता था और उसको लटका कर उस पर मारता था, तो रुई जो है नरम नरम होती थी और उसके लिए उसके जर्रे जो है वो हवा में उड़ते थे, बारीक बारीक से। बल्कि वो खुद अपने मुंह पे कपड़ा बांध लेता था ताकि उसके नाक की नाली में ना दाखिल हो जाए, तो बारीक जर्रे वो हुआ करते थे। उसको कहते हैं ऊन काटते हुए जो बारीक से जर्रे होते हैं, उसको कहते हैं अल-इन। फरमाया पहाड़ों का आलम पाउडर रेत बन जाएगा
اور دھنکی ہوئی روئی کے ذروں کی طرح پہاڑ اڑیں گے، کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی اس فضا میں، اس کائنات میں. جب میرے اور آپ کے گلوب کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس گلوب میں یہ چند پہاڑ کے پتھر کے ٹکڑوں کی کیا اہمیت باقی رہ جائے گی. جب اس کو ہلا کر قیامت برپا کر دی جائے گی تو پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ اکھڑ کر اڑیں گے، اچھلیں گے، سمندر اچھلیں گے، ابلیں گے. اور اس وقت عالم یہ ہوگا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. آج دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ آج دنیا میں گہری دوستیاں بہت کام آتی ہیں. رازدار دوست، ہم مزاج دوست، ان کے ساتھ بہت بنتی ہے. کبھی کبھی لوگ رشتہ داروں کی خبر نہیں لیتے اپنے دوستوں کی وجہ سے. مزاج بنتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مزاج یکساں ہوتا ہے. اس وجہ سے بڑی گہری دوستیاں ہوتی ہیں، گرمی ہوتی ہے دوستی میں. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے. شاعر کہتا ہے دوست میرا ایسا ہونا چاہیے نصیحت بھی نہیں کرنا، میں غلطی کر رہا ہوں تو وہ یہ بھی نہ کہے غلطی تم کر رہے ہو، میری غلطی میں بھی ساتھ دے. یہ کیفیت ہونی چاہیے دوست کی. تو یہ دنیا ہی میں ہوگی. قیامت میں فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. لفظ حمیم گرم دوستی، گرم جوشی والی دوستی. فرمایا ایسا دوست دوسرے دوست کے کام نہیں آئے گا. کام نہیں آنا تو دور کی بات. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. آپ کو فون لگا کے پوچھے گا بھی نہیں کیا ہو رہا ہے، پوچھے گا بھی نہیں. اس پہ ایسی مصیبت آئی ہوئی ہوگی. سور جب پھونکا جائے گا، پہلا سور جب پھونکا جائے گا اور اس دنیا میں جب ہلچل ہو جائے گی، ایک زلزلہ آئے گا اور آپ کی دنیا جب لرزنے لگے گی، کانپنے لگے گی، لوگ نکل کے اپنے اپنے گھروں سے جب بھاگنے لگیں گے تو فرمایا کہ رشتہ دار تو رشتہ دار، وہ گہرا دوست جو صبح شام تمہاری خیریت لیتا رہتا ہے وہ خیریت بھی نہیں لے گا، سوال بھی نہیں کرے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو. وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اس کو کیوں دور سمجھتے ہو. یبصرونہم، دکھا دیا جائے گا، اس کو بتلا دیا جائے گا کہ قیامت کس کو کہتے ہیں. اپنے آنکھوں سے دیکھے گا اس منظر کو، پتا چل جائے گا کہ میدان حشر کس کو کہتے ہیں، پتا چل جائے گا فیصلے کا دن کس کو کہتے ہیں، پتا چل جائے گا واقع ہونے والا دن کیسا ہے. وہ دن ایسا ہوگا کہ میدان حشر برپا ہوگا. اور گزشتہ صورت میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ساری روحوں کو جمع کیا جائے گا. میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں. سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیے مثالیں ہیں، ورنہ عالم بالا کی چیزیں ایسی نہیں ہے جیسے ہم دنیا میں واقع ہونے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ دنیا ہی دوسری ہوگی، وہاں کے انتظامات دوسرے، وہاں کے حادثات دوسرے، وہاں کی چیزیں دوسری، وہاں کی نوعیت دوسری. پتا ہے کہ کیا عالم ہوگا جب پوری روحوں کو لے کر دنیا میں پھینک دیا جائے گا، گلوب میں. دوبارہ عالم ارواح سے لے لیا جائے گا، روح کو گلوب میں پھینک دیا. تو اب اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے ایک بڑے سے دیگ میں ریتی بھری اور اس ریتی میں آپ نے باریک 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 آئرن کے لوہے کے پیسز ڈال دیے، بہت باریک، چھوٹے چھوٹے، نہ نظر آنے والے. اب ان کو جمع کرنا ہے تو آپ نے کیا کیا، 10-12 میگنیٹ اس میں ڈال دیے. میگنیٹ ڈال کے آپ دیگ کو ہلا رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ہر میگنیٹ کے طرف پورا لوہا جمع ہو چکا ہوگا. ہر میگنیٹ بالکل ایسے سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ علیین سے جہاں نیکوکاروں کی روحیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سجین سے جہاں بدکاروں کی روحیں ہوں گی، ان سب کو لے گا، لے کے گلوب میں ڈال کے زلزلت الارض زلزالہا، خوب گلوب کو ہلایا جائے گا. اب معلوم یہ ہوا راشد نسیم کے جتنے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، کچھ سمندر میں تھے، کچھ خشکی میں، کچھ تری میں، کچھ پرندوں کے پیٹ میں، کچھ کیڑوں کے پیٹ میں، سب نکل نکل کے اس روح کے اطراف چپکتے چلے جائیں گے. اور پھر وہی انسان میدان حشر میں اپنے اسی جسم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، روح اس کے اندر دوبارہ ڈال دی جائے گی. اب یہ میدان حشر جب ہوگا تو اس وقت مجرم جو ہوں گے وہ اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. صاف اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرماتا ہے یعرف بسیماہم، پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. اور چہرے کی سیاہی بتا رہی ہوگی کہ یہ صاحب جو ہے بربادی کا فیصلہ لے کر آئے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں. اور اس وقت کیا ہوگا، اس وقت یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. بہت خطرناک آیت ہے اس معنوں میں کہ اس آیت نے حقیقت بتا دی رشتہ داریوں کی. اس آیت نے
دنیا میں محبتوں کو برتنے کے لیے انسان جو قربانیاں دیتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے وہ بیان کر دیا کہ اس دن مجرم چاہے گا اے کاش لو یفتدی اس کا فدیہ ہو جائے، پینلٹی ہو جائے، مبادلہ ہو جائے، بدل فدیہ بن جائے، کون من عذاب یومئذ اس دن کے عذاب کے لیے بدلہ ہو جائے اس کے بیٹے فرزند صاحبزادے. آج جس بیٹے کے پیر میں، آج جس اولاد کے پیر میں کانٹا چبھتا ہوا دیکھنا والدین کو گوارا نہیں ہے، وہی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن والدین سوچیں گے اللہ ان کو پکڑ لیجئے، ساتوں آٹوں کو مجھے چھوڑ دیجئے. اتنی نفسی کا عالم ہوگا. وصاحبتی ہی ارشاد فرمان، اور یہ چاہے گا کہ بیوی کو بطور فدیہ لے لیا جائے، شریک حیات کو. بیوی چاہے گی شوہر کو، وصاحبتی ہی جوڑ کو، لائف پارٹنر کے بارے میں کہیں گے پروردگار اس کو پکڑ لیجئے مجھے چھوڑ دیجئے. واخی بھائی کو، سگے بھائی کو یہ چاہے گا کہ بھائی فدیہ بن جائے. آج فدیہ بنتا ہے نا کہ حج میں مثلا آپ نے فلاں چیز چھوڑ دی، چنانچہ دم واجب آیا ایک جانور قربان کر دو، فدیہ ہو گیا. روزہ نہیں رکھ سکے بڑھاپے کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے، تو لہذا ایک مسکین کا کھانا کھلا دو، بدل ہو گیا، فدیہ ہو گیا. تو دنیا میں بدل ہے، ہر چیز میں بدل ہے. قیامت میں انسان کیا چاہے گا وہاں ایک دمبا ذبح کر دو بدل ہو گیا، 100 روپے دے دو بدل ہو گیا. نہیں، وہاں تو کہے گا کہ میرے بھائی کی گردن پکڑ لیجئے، میرے شریک حیات کی گردن پکڑ لیجئے، میرے بچوں کی گردن پکڑ لیجئے. ارشاد فرمایا کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنے بیٹوں کے سلسلے میں کہے گا کہ اس کو فدیہ بنا دیا جائے. وصاحبتہ، اپنی شریک حیات کے بارے میں کہ اس کو فدیہ بنا دیا جائے. واخیہ، اور اپنے بھائی کے سلسلے میں. اور تو اور وہ فصیلتہ التی تؤوی، اس پورے کنبے کو فدیہ بنانے کے لیے تیار ہوگا جس کنبے پہ آج شام میں گھر آتا ہے تو سکون ملتا ہے. تؤوی، جہاں وہ بنا لیتا ہے. دن بھر کے مسائل سے نبردازمہ ہو کر، باہر کی لڑائیوں سے، جھگڑوں سے اور کمپٹیشن سے اور اسٹرگل سے، محنت سے گھبرا کر جب شام میں گھر آتا ہے تو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے. بچوں کا کھیل دیکھتا ہے، ان سے مذاق کرتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے، ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، اس کے سو جاتا ہے آرام سے. وہ پورے کنبے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس پورے خاندان کو بطور فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. مجرم چاہے گا پروردگار اس پورے خاندان کو لے لیجئے. ومن فی الارض جمیعا، پھر اور آگے بڑھ کر جب یہ دیکھے گا کہ وہ اس دن کا نظام، اس دن کی عدالت کبریٰ کا عالم یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو بھی بطور پینلٹی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وما فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہے گا اللہ میں پوری دنیا کو پکڑ لیجیے، مجھے بچا دیجیے. پوری دنیا کو، آبا و اجداد کو، جائیداد کو، بھائی بہنوں کو، سسرال کو، میکے کو، خاندان والوں، سب کو لے لیجیے. من فی الارض، جو زمین پہ سب کو. من فی الارض کے بعد جمیعاً، اور تاکید کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سارے کے سارے زمین والوں کو لے کر میری گردن چھوڑ دی. ثم ینجیہ، اللہ نہیں جناب، نہیں. اپنا جواب اپنے کو دینا ہوگا. اپنی بدعمالیوں کا شکار دوسرے کو نہیں کر سکتے تم، نہ بیٹوں کو، نہ ابا کو، نہ بھائی کو، نہ بہن کو. وہ اپنے اعمال کا جواب دیں گے. اس کے مقابلے میں ایک مومن ہوگا، ایک با کردار، صاحب کردار اللہ والا ہوگا. وہ اپنے اہل ویال کو چھڑانے کے لیے سفارش کر رہا ہوگا. اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ میرے والدین کا وہ مقام نہیں ہے. میرے لیے تو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس مقدر فرمایا، میرے والدین کو ذرا تیسرے درجے کی جنت ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ سفارش کرے گا، اللہ میں اکیلے جنت میں رہوں کیا لطف آئے گا، امی ابا نہ رہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، تمہارے والدین کو بھی اونچا درجہ دے دو، ان کا بھی مقام آگے بڑھا. ایک طرف مجرم کا یہ کردار ہوگا، ایک طرف مومن کا کردار. مجرم خاندان کو لے ڈوبنے کے لیے تیار ہوگا، اور مومن خاندان کو اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ مجرم کا تذکرہ کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہرگز نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے. انہا لظا، تم کو تو شعلے والی اور تم کو تو بھڑکیلی قسم کی آگ کا سامنا کرنا ہی کرنا ہے. ایسی آگ نزاعۃ للشوا، جو جلد کو جھلسا دے گی. جس آگ کا عالم یہ ہوگا پوری کی پوری جلد جھلس جائے گی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جلد کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا
شوا کا لفظ ارشاد فرمایا، تو شوا بھی عام جلد کو کہتے ہیں، اس میں مفسرین نے بڑی تفصیل کر دی اور پھر اس کے بعد سے یہ وضاحت کی کہ جلد ماں گوشت مراد ہوتا ہے جب شوا کہا جاتا ہے۔ ایسی آگ ہوگی جس میں انسان شعلہ پوش ہونے کے بعد جلد اور گوشت دونوں جھلس جائیں گے، ہڈی کا ڈھانچہ باقی رہ جائے گا۔ پھر دے گا اللہ تعالیٰ گوشت، پھر دے گا اللہ تعالیٰ چمڑی، پھر دے گا جلد، پھر دوبارہ اس آگ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ بار بار اس عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ کیوں؟ تدعو من ادبر وتولی، یہ آگ لپک لپک کر لپیٹ میں لے گی ان لوگوں کو جو پیٹ پھیرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں۔ ادبرا پیٹ پھیر لینا، وتولی ترجمہ کرتے ہیں اس کا منہ پھیرنے سے، لیکن کہا گیا ادبرا کے معنی ہوتے ہیں جو فکری اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور تولا کے بارے میں کہا گیا کہ جو عمل کے اعتبار سے اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ہر دو کے لیے ہے، جو فکری اور عقیدے کے اعتبار سے اسلام سے پیٹ پھیرنے والے ہیں اور جو عمل کے اعتبار سے اسلام سے منہ پھیرنے والے ہیں، دونوں کے لیے یہ زبردست قسم کا خطرناک قسم کا عذاب ہوگا۔ وہ جمع فاوا، دنیا کو جمع کرتے ہو، گن گن کے رکھتے ہو، سائد سائد کے دنیا کو رکھتے ہو۔ سب کچھ انسان دنیا کو سمجھتا تھا، انسان کا مد نظر دنیا بن گئی تھی، ٹارگٹ دنیا دنیا دنیا، دنیا کو سہت رہے ہیں، دنیا کو جمع کر رہے ہیں، دولت، عہدے، شہرت، جن جن کا تعلق دنیا سے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فاوعا، ان کو جمع کر کر کے خزانہ کر کر کے رکھ رہے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا، کیا ہے انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، اجرت پسند۔ ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوعا کے معنی ہوتے ہیں جلدی رزلٹ آنے کا مزاج ہونا، جلدی۔ کیا علم ہوتا ہے؟ اچھا پڑھو، محنت کرو، جدوجہد کرو، اچھی نوکری ملے گی، تجارت کامیاب ہوگی، پیسے آئیں گے۔ نہیں، لاٹری چاہیے، کل فیصلہ ہو جائے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ سارے اسکینڈلز کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے، انسان کی عجلت پسندی ہو گیا، عاجل، جلدی رزلٹ آنا، کل مل جائے پیسے کسی طرح، دھوکہ دے دو، بے ایمانی کرو، دیوانہ بناؤ لوگوں کو، الو بنا کر پیسے ان کے لوٹو۔ یہ ساری کی ساری تاریخ اسی کے پیچھے ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا۔ ہلوع کا ترجمہ کہیں آپ دیکھیں کہ بے صبر سے کیا گیا، کہیں عجلت پسندی سے کیا گیا، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان چاہتا ہے جلدی رزلٹ آئے، حب عاجل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے کہ دعوت توحید دے رہے ہیں، اور ہلوعا کا مزاج یہ چاہتا ہے ابھی عذاب آ جائے، ابھی رزلٹ آ جائے، ابھی قصہ تمام ہو جائے۔ اچھا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ مخالفین تو مخالفین، کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سرفروش صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے یہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں، 10 دن سے دیکھ رہا ہوں، 15 دن سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کی گردن کیوں نہیں توڑ دیتا؟ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حرم شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک صحابی کہتے ہیں بدوا دیجئے، قصہ ختم کر دیجئے، یہ تباہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کب تک یہ چھٹے پھریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بڑے بے صبر ہو تم، جلدی رزلٹ چاہتے ہو۔ پچھلے نبیوں کا عالم یہ ہوا کہ وہ سینکڑوں سال دعوت دیتے رہے اور اتنی مصیبتیں جھیلتے رہے، اتنی مصیبتیں جھیلتے رہے، ان میں سے بعضوں کے سر سے آرا چلایا گیا تو پیر تک ان کو چیر کر رکھ دیا گیا، لیکن وہ ثابت قدم رہے اور صبر کرتے رہے۔ پھر اللہ کے فیصلے آئے، تم جلدی کرتے ہو، اجرت مچاتے ہو، صبر کرو۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جلدی نہ کرو، فاصبر صبرا جمیلا، ثابت قدم رہو، رزلٹ آنے میں دیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فیصلے طے ہوتے ہیں وہ فیصلے آنے تک ایک وقت لگتا ہے، ایک وقت لگتا ہے، ذرا سا دیر ہوتی ہے۔ عالم کیا تھا کہ تھوڑا سا مہینے بھر کا لاک ڈاؤن ہوا، معلوم یہ ہوا کہ انسان بے صبری سے دیوانہ ہوا جا رہا ہے اور پاگل ہوا جا رہا ہے، اور جیسے ہی بوتلوں کے اڈے کھلے ہوئے کتوں کی طرح اس پر گرا ہو۔ یہ کیوں؟ بے صبرا پن۔ 1 سال تم صبر نہیں کر سکتے، 80 سال اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، 80 سال نعمتوں میں پال پوس کر اس کو خوش رکھتا ہے، لیکن 8 دن ہاسپٹل میں رہنے تیار نہیں ہوتا، شور مچاتا ہے۔
शिकवे करता है अल्लाह ताला से, नाउमीद हो जाता है, उम्मीद का दामन छोड़ देता है, बड़ा बेसब्रा है इंसान। लेकिन उनके अंदर सब्र पैदा हो जाता है जिनका आगे अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ। हलुआन एक तरह नया सा लफ्ज़ था, इसीलिए उलमा ने तहकीक की तो इमाम ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्शाफ में बड़ी अच्छी तशरीह लिखी, तो बड़े लग़वी है, लिंग्विस्टिकल बहुत हल करते हैं कुरान मजीद की आयतों को। तो उन्होंने एक सालब जो बड़े लिंग्विस्टिकल गुजरे हैं, डिक्शनरीज लिखने में उनका बड़ा ऊंचा मेयार रहा, उन्होंने सालब के सिलसिले में कहा, देखो सालब ने इस लफ्ज को बहुत अच्छा हल किया और उन्होंने कहा इस लफ्ज की तशरीह और इस लफ्ज की तफसीर अल्लाह से ज्यादा अच्छी कोई नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने कहा कि, तो उन्होंने कहा आगे पढ़ो, इन्नल इंसाना खुलिका हलुआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ुआ, जरा तकलीफ हो जाए तो जज़ा, घबरा जाने वाला, शिकवे करने वाला, शोर मचा देने वाला, वावेला मचा देने वाला, जुज़ू। व इज़ा मस्सहुल खैरु मनुआ, और जब अल्लाह ताला खजाने खोल दे, हाथ रोक लेने वाला, दूसरों पे खर्च न करने वाला। जरा आप गौर करिए, देखिए सवारियों में, अब आप लोग ज्यादातर कारों में घूमते होंगे, हम तो ट्रेनों में बसों में बहुत धक्के खाए हुए हैं कि ट्रेन फुल हो गई। अब उसके बाद से एक साहब जो है स्टेशन पे चढ़ने के लिए तड़प रहे थे, लपक रहे थे, घुस रहे थे, जगह बना के घुस गए। घुसने के साथ पहला काम पलट के क्या करता है, वहां जगह नहीं है, जगह नहीं। अभी तुम तड़प रहे थे ना, तुम घुसे, अपने लिए जगह बनाई, दूसरे के लिए बनाओ नहीं। पहला जुमला जो कहेगा जगह नहीं है, जगह नहीं, जाओ जाओ दूसरी जगह जाओ। ये फरमाया कि जब तक गरीब रहता है, सिसकता है, दरवाजे की ठोकरें खाता है, हाथ फैलाता है, दुआएं मांगता है, परवरदिगार दीजिए, परवरदिगार दीजिए, और जब अल्लाह ताला दे देता है और उससे मांगने वाला जब आता है तो उसके लिए हाथ रोक लेता है, फिर नहीं देता, अपने दिन को याद नहीं करता, कल मैं कैसे तड़प रहा था, मेरी क्या सूरत हाल थी। फरमाया कि यह है इंसान का आलम कि इज़ा मस्सहु शर्रु, परेशानी आ जाए, शोर मचा देने वाला, व इज़ा मस्सहुल खैर, भलाई अल्लाह ताला की जानिब से खजाने कामयाबी के मिल रहे, मनुआ। मनुआ जो सेगा है, मनु फाउल का वजन जिसको कहते हैं, उसमें बहुत मुबालगा होता है, कसरत से रुक जाने वाला। यमनाउल माउल फरमाया आगे, छोटी छोटी चीजों से भी हाथ रोक लेने वाला, सोए भी नहीं देना चाहेगा, नमक भी नहीं देना चाहेगा, पानी भी नहीं देना चाहेगा। एक गिलास पानी कोई मांगे तो वहां भी कुछ न कुछ हीले करेगा। उसके सामन में बेकार घास पड़ी हुई है, कोई मांगे तो घास भी नहीं देना चाहेगा। कोई काम की चीज नहीं है लेकिन उठा के रखेगा, दूसरों को ले देना चाहेगा, ये मनु। लेकिन फरमाया कि अल्लाह के कुछ प्यारे बंदे होते हैं, वो प्यारे बंदों के अंदर ये खराबियां और ये बीमारियां पैदा नहीं होती। मैं समझ रहा था तशरीह पूरी हो जाएगी, लेकिन चूंकि वो सिफात बड़ी तवील है, उसमें अल्लाह ताला ने नमाजों का तज़किरा फरमाया, अता करने का तज़किरा फरमाया, अकीदे का जिक्र फरमाया, और बेहयाई के तदारुक का तज़किरा, इफ़्फ़त पाकीज़गी का तज़किरा, अमानतों और अहद व पैमान को पूरा करने का तज़किरा फरमाया। तो लाज़मी बात है ये सारे अलग अलग हेडिंग्स है जिन पे पूरी पूरी गुफ्तगू हो सकती। अगर अभी वो छेड़ दूं तो शायद उसका हक पैदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये आयतें जिनकी भी तिलावत कर दी गई है 35 नंबर तक, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बाकी रह गया है। अभी हम पहुंचे हैं आयत नंबर 21 तक। इंशाअल्लाह बाकी आयतों की वजाहत आइंदा एक बार आपकी खिदमत पर रखी जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।